استاد محترم علی جناب مولانا محمد حجت صاحب قبلہ استاد وثیقہ عربی کالج فیض آباد کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ پیغمبر اسلام اس کے لیے مشیت نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب کی شان یہ ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتا بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ بغیر وحی الہی کے گفتگو نہیں کرتا۔ وہ پیغمبر اس کے قول کی ضمانت خود خالق کائنات نے لی ہے۔ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے: من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت گمراہی و جاہلیت کی موت ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ اس کی وضاحت میں یوں کہوں کہ مولا کائنات کے زمانے والوں کو چاہیے کہ مولا کو پہچانے، امام حسن السلام کے زمانے میں جو امام حسین السلام کو پہچانے، امام حسین السلام کے زمانے والے امام حسین السلام کو پہچانے، امام زین العابدین کے زمانے والے امام زین العابدین کو پہچانے۔ یعنی ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، کیونکہ زمانے کی لفظ ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے تو پہچاننا ضروری ہے، اور ہر امام نے اپنے بعد ہونے والے امام کو پہچانوایا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد ہونے والے امام کو پہچانوایا کہ میرے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ پہلے امام علی بن ابی طالب ہوں گے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو باقاعدہ پہچانوایا اور اس انداز سے پہچانوایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو انکار کر دے۔ حضرت نے ٹھیک دوپہر میں چٹیل میدان میں اور اونٹوں کے پالن کے منبر پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پہچانوایا، کہا اب ان کو پہچان لو۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ غائبین کو یہ پیغام پہنچا دے۔ تو اس طریقے سے نبی نے پہچانوایا۔ ویسے ہی مولا کائنات نے بھی امام حسین علیہ السلام کو پہچانوایا باقاعدہ، اور بڑے موقع سے پہچانوایا۔ جیسے ایک واقعہ ہے جو آپ سنے ہوں گے کہ ایک شخص کو لوگ میں مقتول کے، اور ایک تیسرا شخص بھی آ گیا، لوگ لے کے مولا کے پاس آئے اور مولا سے کہا کہ مولا اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ تو حضرت نے اس شخص سے پوچھا کہ تو اس کا قاتل ہے؟ کہا مولانا میں قاتل تو نہیں ہوں۔ کہا مگر لوگ تم کو اس مقتول کے ساتھ لے آئے ہیں۔ کہا مولا اصل میں ہوں پیشے سے قصاب، میں جانور ذبح کر رہا تھا، اس میں مجھے استنجے کی حاجت ہوئی تو میں ایک کھنڈر میں چلا گیا۔ اب جو کھنڈر میں گیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مقتول پڑا ہوا ہے اور خون تازہ جاری ہے، اب میرے ہاتھوں میں خون آلود تلوار خنجر چھری تو تھی ہی۔ اب لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، اب اگر میں اس کو لاکھ انکار کرتا کہ میں قاتل نہیں ہوں
تو کون میری بات مانتا؟ سارا قرینہ موجود ہے، مقتول بھی ہے اور خون آلو چھری بھی ہاتھ میں ہے، کون مانتا؟ تو میں نے کہہ دیا صاحب کہ میں ہی قاتل ہوں۔ تو حضرت نے مجھے دوسرے سے پوچھا بھیا تم کیوں آگے ان کے ساتھ؟ کہا کہ اصل قاتل تو مولا میں ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ بیچارہ بے گناہ مارا جائے گا، تو میں نے کہا کہ بھیا میں خود ہی اقرار کر دوں تاکہ میں ہی قتل کیا جاؤں، تو میں اس لیے آ گیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ حسن کریں گے۔ غور کیجیے، یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کریں گے؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، مولا کو چاہیے تھا کہ مولا خود فیصلہ کر لیتے، لیکن مولا نے لوگوں کے سامنے کہا نہیں، اس کا فیصلہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ مولا چاہتے ہیں کہ قوم کو پہچانوائے کہ جب میں نہیں رہوں گا تو مسئلے، جب میں نہیں رہوں گا تو سارے مسئلے حسن حل کریں گے، میں نہیں رہوں گا تو فیصلے، یعنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ فیصلے۔ اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ ایسے کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ جو قصاب ہے اسے بھی چھوڑ دیا جائے اور جو اصل قاتل ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ بیٹا حسن، یا جو اصل قاتل ہے اس کو کیوں؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا جائے، اس کو بیت المال سے خبہ دیا جائے، اس کا خبہ بیت المال سے دیا جائے، لیکن اس کو قاتل جو اصل ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کیا کیوں چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس لیے چھوڑ دیا، قرآن کہتا ہے من احیاہا فکانما احیا الناس جميعا، جو کسی ایک کو زندہ کرے اس نے بہت سے لوگوں کو زندہ کیا، اگر ایک کو قتل کیا ہے تو ایک کی جان بھی تو بچائی ہے۔ یہ فیصلہ کر دیا حضرت نے۔ اب آئیے، کچھ دنوں کے بعد کوفی آ گئے مولا کے پاس، مولا علی کے پاس کوفہ کے رہنے والے آ گئے، کہا مولا ہم تو مر جائیں گے بغیر پانی کے، قحط ہو گیا ہے، ہم لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، یہ مولا دعا کیجیے تاکہ بارش ہو۔ مولا نے فرمایا کہ دعا حسین کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، مولا خود بھی دعا کر سکتے تھے، امام حسن رکھتے بیٹا حسن تم دعا کرو، یہاں امام حسین السلام سے کیوں دعا کرا رہے ہیں بیٹا حسین دعا کرو؟ دیکھیے امام کا کوئی فیصلہ، امام کا کوئی حکم یہ بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ذبح کرایا، وہاں پر امام حسن سے فیصلہ کرایا، یہاں دعا کرا رہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعا اس لیے کرا رہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام نے دعا کی، زبردست بارش ہوئی۔ دعا کیوں امام حسین سے کرائی؟ دعا امام حسین السلام سے اس لیے کرائی کہ جب حسین کی امامت کا زمانہ آئے تو یہ کوفی کو امام حسین کا احسان یاد رہے اور یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے کہ ہم کو پانی کس سے ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں باقاعدہ پہچانوایا۔ تو اسی طریقے سے ہر امام ایک دوسرے کو باقاعدہ پہچانواتا رہا۔ اب آپ سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے امام زین علیہ السلام کو پہچانوایا، امام زین علیہ السلام امام باقر السلام کو پہنچایا، اس طرح ہوتے اب جو سلسلہ آیا ہے امام موسی کاظم علیہ السلام تک، تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی امام علی رضا علیہ السلام کو پہچانوایا کہ باقاعدہ پہچانا کہ میرے بعد امام کون ہوں گے۔ اس لیے کہ ہر امام کا طریقہ ہے کہ ہر امام اپنے بعد ہونے والے امام کو باقاعدہ پہچانواتا کہ پہچان لو۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ہونے والے امام کو پہچانوایا کہ پہچان لو۔ اب ذرا سا حساس بات کہہ رہا ہوں، امام نے باقاعدہ پہچانوایا کہ پہچان لو میرے بعد یہ امام ہوں گے، میرے بعد یہ امام ہوں گے، میرے بعد یہ امام ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا ہے۔ اب جہاں تک میں نے روایات میں غور کیا، مجھے ملا اور چونکہ زیارت پہ کام کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ آخر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں ایک بات ہوگی کہ آخر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام رضا علیہ السلام کی ڈائریکٹ زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ امام حسن السلام کی زیارت کیوں نہیں؟ امام حسن السلام کی زیارت کیوں نہیں؟ امام باقر السلام کی زیارت کیوں نہیں؟ امام جعفر صادق السلام کی زیارت کیوں نہیں؟ امام موسی کاظم السلام کی زیارت کیوں نہیں؟ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی۔ اس آپ سارے امام کو چھوڑ کے امام حسین السلام کے بعد امام رضا السلام کی زیارت، آخر اس کا کوئی فلسفہ ہے، کوئی بات ہے؟ جہاں تک میں نے سمجھا ہے اس راز کو وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ زیارت ہونی چاہیے امام باقر السلام، امام جعفر صادق السلام کی، کیوں؟ ان لوگوں کے حدیثیں بہت ہیں،
دین کے سلسلے میں ان کی قربانیاں بہت ہیں. شریعت کے سلسلے میں، فقہ کے سلسلے میں زیادہ تر حدیثیں امام باقر صلی اللہ کی ہیں. یعنی جتنے فقہ میں حدیثیں ہیں، بیشتر حدیثیں، زیادہ سے زیادہ حدیثیں امام باقر صلی اللہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتاب اٹھائیں گے تو قال صادق علیہ السلام، قال باقر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن زیارت امام رضا علیہ السلام کی. یہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ صرف اس لیے ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے بعد ہونے والے امام کو باقاعدہ پہچانوایا. لیکن ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جس کا نام ہے واقفہ، وہ امام کی امامت کا قائل نہ ہوا اور امام موسی کاظم علیہ السلام کو زندہ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ امام موسی کاظم کے بعد کوئی امام نہیں ہے، امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ یہ زیارت ہم پڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، امامت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہ سمجھ لیجئے گا. واقفہ گروہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب امامت کا سلسلہ امام موسی کاظم کے بعد ختم ہو گیا. اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ سنیے، یہ امام علیہ السلام نیشاپور گئے اور نیشاپور میں ایک حجم غفیر تھا، ایک زبردست مجمع تھا. لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول ایک زمانہ ہو گیا ہے، ہم نے آپ کے جد نامدار کوئی حدیث نہیں سنی ہے، آپ کوئی حدیث سنائیے مولا. تو امام علیہ السلام نے حدیث سنائی. جو حدیث سنائی تو آپ نے ایسے نہیں سنائی، حدیث بڑے التزام کے ساتھ سنائی، بڑے التزام سے. یہ نہیں کہا کہ میرے جد نے فرمایا، بلکہ آپ نے جو حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا مجھ سے کہا میرے پیدر روزگار نے، ان سے کہا مثلا امام اعظم صادق السلام نے، ان سے کہا امام باقر اسلام نے، ان سے کہا امام زین العابدین اسلام نے، ان سے کہا امام حسین صاحب سے، ان سے کہا مولا کائنات نے، مولا کائنات کا رسول اسلام سے، رسول اسلام سے کہا جبریل نے، جبریل نے کہا اللہ سے. یعنی یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ یہ حدیث بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس میں سب معصومی ہے، غیر معصوم نہیں ہے. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ میرے جد نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا قلع ہے، من قالها دخل حسنی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا میرے قلعے میں داخل ہوا، وہ امن من عذابی، وہ عذاب سے پناہ پا گیا. امام کی سواری آگے بڑھی. اب ذرا سا اپنے فکروں کو، توجہ کو میری طرف کیجیے کہ جب سواری آگے بڑھی تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شرط ہے، روایت کہتی ہے نا ادانا، امام نے ہم کو آواز دی، وکہا بے شرط ہے وہ شروط ہے، لا الہ الا اللہ کہے شرط کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کہے شروط کے ساتھ. شرط سے مراد ہے رسالت، یعنی لا الہ کہے محمد رسول اللہ کے ساتھ کہے، لا الہ کہے علی ولی اللہ کے ساتھ کہے. امام نے کہا کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور یاد رکھو میں اس کی شرطوں میں سے ایک ہوں. یہ کہنا کہ من شروطها اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ تھے جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے، جس کی طرف اشارہ کر کے امام نے کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہم اس کی شرطوں میں سے ایک ہیں. میرا خیال یہ ہے، جہاں تک میں نے سوچا ہے، ہم جو زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، مولا امام حسین السلام کے بعد، یہ زیارت اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انا من شروطہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ امامت کا سلسلہ آج بھی قائم اور دائم ہے. اور اسی کے ساتھ میں بارگاہ رب العزت میں امام علیہ السلام کی اس ولادت کے موقع پر دعا کر رہا ہوں کہ پالنے والے میرے معبود امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں پالنے والے جو بیمار ہیں وہ شفا کامل علیہ فرما، جو مقبول قلب خدا فرما، پالنے والے ہمارے اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرما، جو دلوں میں حاجت رکھتے ہیں سامع ائمہ علیہ السلام کا واسطہ ان کی حاجت کو قبول فرما، اور امام صاحب سلام اللہ علیہ کا جلد ظہور فرما، ہم کو ان کے مددگار میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.